نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اظہار تشکر۔ محترم ناظرین، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو مقبول دعائیں ہیں۔ آپ جب بھی دعا کریں ان الفاظ کے ساتھ جو کہ قرآن پاک میں ہمارے کریم رب نے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں وہ نقل کی ہیں، ان میں موجود ہیں، جیسے جیسے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی اور وہ قبول ہوئیں اور وہ قرآن میں موجود ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مقبول دعائیں ہیں اور انہی الفاظ کے ساتھ دعائیں کیا کریں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اظہار تشکر۔ سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو پرندوں اور حشرات الارض کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ علیہ السلام جنوں، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل اپنی ایک منظم و مرتب فوج کے ساتھ روانہ ہوئے، راستے میں ان کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا کہ جس میں چیونٹیاں پائی جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک چیونٹی نے اس لشکر جرار کو دیکھ کر چیونٹیوں سے کہا کہ تم سب جلد از جلد اپنے بلوں میں داخل ہو جو کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر لاشعوری طور پر تمہیں کچل دے۔ اس موقع پر سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا مانگی، ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سورہ نمل آیت نمبر 19۔ اے میرے رب، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں، حکومت، سلطنت اور علم و حکمت والی نعمت کو جو تو نے میرے اوپر بھی کی اور میرے والدین کو بھی عنایت فرمائی، اور اس بات کی بھی توفیق دی کہ میں عمل صالح کرتا رہوں، وہ عمل جس سے تو خوش ہو جائے، اور آخرت میں مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا۔ جب مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو نگل لیا تو یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
جس کا ترجمہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمام عیوب سے پاک ہے، میں بے شک ظالم تھا۔ اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھی، جب بھی کوئی مسلمان اپنے رب سے کسی حاجت کے لیے یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو محترم ناظرین، یہ جو دعا جو ہے جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس دعا سے پڑھیں، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ مقبول دعا ہے۔ یونس علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور پھر جو ان کی امت تھی اپنا یونس علیہ السلام کی 1.25 لاکھ جو تھی، انہوں نے بھی توبہ کی اور ان الفاظ کے ساتھ توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے ان کو بھی عذاب سے نجات دی۔ اس لیے یہ اکثر لوگ جو ہیں وہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے اس کو پڑھا، اور پھر ان کی قوم جو تھی جس کی تعداد 1.25 لاکھ تھی انہوں نے بھی پڑھی، اور اللہ نے ان کو بھی جو ہے وہ عذاب سے نجات دی۔ اس لیے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو لوگ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو اس لیے پڑھتے ہیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی دعائے توکل، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 56۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے اس کی پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو محترم ناظرین، جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اللہ کے کرم سے اور آپ کے تعاون سے اس کو ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ آپ نے جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اور نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی شاکر و صابر بندے تھے۔ اللہ نے انہیں خوب مال و دولت اور خوب اولاد و جاہ سے نوازا تھا، اس لیے اپنے رب کا خوب شکر ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں بیماری میں مبتلا کر دیا اور اولاد و دولت سب جاتی رہی، تو اپنے رب کی رضا کے لیے بہت ہی صبر سے کام لیتے رہے اور دل میں شکوہ کو کبھی جگہ نہیں دی۔ جب ان کی تکلیف حد سے بڑھنے لگی اور اس حال میں 18 برس گزر گئے تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، چنانچہ ان کی بیماری جاتی رہی اور اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے انہیں پہلے سے بھی زیادہ مال و دولت، اولاد و جان سے نوازا۔ دعا یہ ہے،
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جو دعا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ اے رب مجھے تکلیف دے، بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی دعائیں۔ آپ علیہ السلام کی قوم بدفعلی کا ارتکاب کرتی تھی، آپ اسے انتہائی مبغوض جانتے تھے۔ بالآخر آپ نے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہا اور قوم سے کہا کہ تمہاری اس مجرمانہ حرکت کا نتیجہ ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور چونکہ آپ کو یقین تھا کہ اللہ اس قوم پر اپنا عذاب ضرور نازل کرے گا، لہذا دعا کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ بہت بری بیماری تھی، اس کو جو کہتے ہیں لواطت، کہ مرد کا مرد کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کرنا، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مرد جو ہے مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ لہذا دعا کی، ربی نجینی واہلی مما یعملون، ربی نجینی واہلی مما یعلمون، سورۃ الشعراء آیت نمبر 169۔ میرے رب مجھے اور میرے خاندان کو ان کے کرتوتوں کے انجام سے انجام بد سے بچا لے، مجھے ان کے انجام بد سے مجھے بچا لے۔ رب انصرنی علی قوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 30۔ اے میرے رب فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام کی دعا۔ جب زکریہ علیہ السلام نے سیدہ صدیقہ مریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا لطف و کرم دیکھا تو اپنی کبر سنی اور بیوی کے سن کو پہنچ جانے کے باوجود نیک و صالح لڑکے کے لیے دعا کی جو نیکی اور طہارت و نجابت میں مریم کے مانند ہو۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعاء، سورۃ آل عمران جو آیت نمبر 38۔ اے میرے رب مجھے تو اپنے پاس سے اچھی اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ یہ جن کے اولاد نہیں ہوتی ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعاء، سورۃ آل عمران آیت نمبر 38۔ اس کو یاد کر لیں، اور جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ ان کو چاہیے یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ آگے پھر دعا ہے سیدنا زکریہ علیہ السلام کی، یہ بھی اولاد کے لیے دعا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورہ انبیاء آیت نمبر 89 آیت نمبر 89۔ یہ بھی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ محترم ناظرین، یہ قرآنی دعائیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی جو ہے مقبول دعائیں ہیں، ان کے الفاظ سے دعائیں کیا کریں۔ ہمارا رب وہی ہے وہ قبول کرنے والا، بس ہمیں مانگنا نہیں آتا، اور اپنے رب سے مانگیں، ادھر ادھر جا کے مت بھٹکیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔